اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ القلم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ کل قرآن مجید کی سورۃ العصر کے حوالے سے ایک میسیج آپ کے سامنے آیا تھا صبر کے حوالے سے کہ حق کی دعوت، حق کی تلقین، حق کی نصیحت کے نتیجے میں جو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں ان پہ پھر صبر کرنا۔ اس حوالے سے میں نے آج سورۃ القلم کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف برداشت کرنی پڑیں، جو باتیں سننی پڑیں حق کی نصیحت، حق کی وصیت کے سلسلے میں، اس سے زیادہ شاید کسی اور کو تکالیف یا مصائب برداشت نہیں کرنے پڑے ہوں گے۔ اور انبیاء کی زندگی سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت ہوتی کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے جی، 950 سال، اور دن رات انہوں نے دعوت دی، مجمع میں بھی دعوت دی، انفرادی طور پہ بھی دعوت دی، لیکن گنتی کے چند لوگ ان پر ایمان لائے۔ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے تو اپنی قوم کو دن رات پکارا، لیکن ان میں سے بہت کم لوگوں نے بات سنی، لہٰذا اب ان پر تو عذاب بھیج دے۔ تو پھر وہ اللہ کا عذاب ان پر آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو انہوں نے عذاب کی بات نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا گیا، کیا کیا سننے کو ملا۔ یعنی ہم اگر دین کی دعوت کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہمیں بہت چبھ جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا سینسٹیو سمجھتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سینسٹیو شخص نہیں ہوگا جس دنیا میں سمجھتا ہوں۔ لیکن آپ کو کیا کچھ سننا پڑا، اس کے حوالے سے یہ آیات انشاءاللہ ابھی میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں انشاءاللہ ان کو کور کریں گے جی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے جملہ اسمیہ کو منفی بنانا جی۔ کل ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ تعالی جملہ اسمیہ کو منفی بنائیں گے۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جملہ اسمیہ کے شروع میں لائے جاتے ہیں۔ وہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ میں جملہ اسمیہ کے شروع میں لیسا کا استعمال کیا جاتا ہے جی۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں ما لایا جاتا ہے، کبھی لا لایا جاتا ہے، کبھی لاتا لایا جاتا ہے، کبھی ان لایا جاتا ہے۔ یہ سارے الفاظ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے جملہ اسمیہ کے شروع میں لائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے جو لفظ ہم جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کریں گے وہ ہوگا جی ہمارا ما، اس لیے کہ باقی جو الفاظ ہیں ان کے لیے ان کے استعمال کی کوئی نہ کوئی شرط ہے جی۔ یہ ما وہ واحد لفظ ہے جس کے استعمال کی کوئی شرط نہیں ہے، بے خوف بے فکر ہو کر آپ جملہ اسمیہ کے شروع میں ما لے آئیں اور آپ کا جملہ اسمیہ جو ہے اس کی وجہ سے منفی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ جب ہم پارٹ 2 میں جائیں گے تو پھر باقی الفاظ کو بھی دیکھیں گے۔ اس وقت ہم فوکس کریں گے جی ما کو، یعنی جملہ اسمیہ کو آپ منفی بنانا چاہتے ہیں تو اس کو شروع میں ما لگا دیں جی، ٹھیک ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے جملہ لکھتا ہوں، پھر ہم زید کو لے کے آتے ہیں جی۔ کل ہم نے زید کی نیک ہونے میں جس قدر تاکید کا مظاہرہ کیا تھا، آج وہ ساری تاکید ہم مائنس کریں گے جی۔ ہم نے کہا تھا جی زید صالح، زید نیک ہے، آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید نیک نہیں ہے، زید نیک نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں آپ کیا لگا دیں گے جی؟
ما. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ما جب جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا تو جملے کو منفی بنانے کے ساتھ ساتھ کوئی اعرابی تبدیلی لائے گا یا نہیں لائے گا، یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ کل جب ہم نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کیا تھا تو انا داخل کیا تھا جملہ اسمیہ کے شروع میں، جس کی وجہ سے مبتدا نصب میں چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور انا نے مبتدا کو اپنا اسم بنا لیا تھا اور خبر کو اپنی خبر بنا لی تھی. تو آج دیکھتے ہیں کہ یہ ما کیا کرتا ہے. تو میں بریکٹ کھولتا ہوں اور آپ مجھے بتائیے گا کہ اس ما نے منفی بنانے کے علاوہ جملہ اسمیہ میں کیا تبدیلی پیدا کیجیے. ما زیدن صالحن، ما زیدن صالحن. جی جملہ منفی بن گیا کہ زید نیک نہیں ہے. اس ما نے بھی جملہ اسمیہ میں ایک اعرابی تبدیلی پیدا کی. کیا کی؟ اس نے خبر کو نصب دے دی، یعنی انا کا الٹ اثر کیا. اس نے انا نے مبتدا کو نصب دی تھی، ما نے خبر کو نصب دے دی. اب مجھے بتائیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب آپ کیا صالحن کو جملہ اسمیہ میں خبر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ خبر ہم نے پڑھا ہے کہ مرفوع ہوتی ہے، رفع میں ہوتی ہے. اب یہ آ گئی نصب میں، لہذا اب اسے ہم کہیں گے ما کی خبر ہے. جس طرح کل انا کا اسم اور انا کی خبر تھی، اسی طرح جب جملہ اسمیہ کے شروع میں ما آ جائے گا تو اب جملہ اسمیہ کے جو مین اجزاء ہیں مبتدا اور خبر، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہیں گے اور ان کو اب نام دے دیا جائے گا ما کا اسم اور ما کی خبر. تو میں کہتا ہوں جی یہ زید جو ہے یہ اسم ما ہے، اور صالحن جو ہے یہ خبر ما ہے. تو سمپل سا فارمولا ہے جی، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، شروع میں ما لگا دیں، ما لگانے کے ساتھ ہی جملہ اسمیہ کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب ایک سٹیپ اور میں آگے چلتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی آیات کی طرف آتے ہیں جو میں نے سورۃ القلم کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اب یہ آپ کا منفی جملہ بن گیا جی ما زیدن صالحن. اب اس منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. یعنی دیکھیں ایک مثبت جملے میں بھی زور ہوتا ہے نا، یعنی مثبت جملہ تھا آپ کا زیدن صالحن، آپ نے کہا جی ان زیدن صالحن، مزید زور پیدا کیا ان زیدن لصالحن، اور پھر قسم بھی کھا لی. ٹھیک ہے، تو اب منفی جملہ آپ نے کیا جی ما زیدن صالحن، زید نیک نہیں ہے. اب اس منفی جملے میں آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید بالکل نیک نہیں ہے، زید ہرگز نیک نہیں ہے. اب یہ مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو گویا منفی جملے میں اب آپ زور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان سا فارمولا، منفی جملے کی خبر پر، منفی جملے کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیں. منفی جملے کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیں. میں داخل کر کے دکھاتا ہوں جی. میرے پاس منفی جملہ ہے جی ما زیدن صالحن، یہ میرے پاس منفی جملہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے. تو میں خبر جو ہے ما کی خبر، اس پہ حرف جر با داخل کروں گا، اور حرف جر با یا حرف جر کیا کرتا ہے؟ اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو صالحن سے کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جی صالحن. تو آپ اسے کہیں گے جی ما زیدن بصالحن. اب اس کا ترجمہ ہوگا جی زید ہرگز نیک نہیں ہے، زید بالکل نیک نہیں ہے. کیا سٹیپس ہیں جی؟ جی عبد الرحمان، جملہ اسمیہ کو منفی بنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ شروع میں ما لگا دیں. جب ما آ گیا شروع میں تو کیا ہوگا؟ خبر نصب میں چلی جائے گی، جملہ منفی ہو گیا. اب اس منفی جملے زور پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ خبر پر حرف جر با داخل کر دیں، جس کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب سے جر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے با کے آپ نے کوئی معنی نہیں کرنے الگ سے، کیونکہ با کے معنی تھے نا ود،
یہاں پر یہ معنی نہیں کرنے، یہاں پر صرف آپ کہہ لیں کہ یہ زور پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور گرامر والے اس با کو با زائدہ کہتے ہیں. زائدہ، زائدہ مین ایڈیشنل نہیں، یعنی زائدہ اس حوالے سے کہ اس کا گرامیٹیکلی کوئی معنی نہیں لیے جائیں گے، اس لفظ کے اثر یہ اپنا کرے گا لیکن اس کے معنی نہیں لیے جائیں گے، اس لیے ایسے حروف کو یا ایسے الفاظ کو گرامر والے زائد حروف یا زائد الفاظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو اگر میں مزید کہہ دوں کہ منفی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے منفی جملے کی خبر پر با زائدہ لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور با زائدہ جب آپ سنیں تو اس کا مطلب با جا رہی ہے، حرف جر با ہے جس سے خبر جر میں چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں آتا ہوں جی آپ کے سامنے، میں لکھتا ہوں وہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ پہچانیں گے، خود پہچانیں گے کہ یہ منفی جملہ ہے اور اس میں زور پیدا ہوا ہے، اور کہاں پر زور پیدا ہوا ہے، اس کے پارٹس کیا ہیں، ماں کا اسم کون سا ہے، خبر کون سی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ انشاءاللہ تعالیٰ پہچانیں گے جی. ایک ترکیب کو بریکٹ میں کر دیا ہے، سمجھیں یہ ابھی نہیں ہے سمپل. اب آپ ذرا جملہ دیکھیں، اتنا غور کریں. ما انتا بمجنون، ماں شروع میں نظر آ گیا. ماں کا اسم کون ہے؟ انتا، اور ماں کی خبر کیا ہے؟ مجنون، اور خبر پر حرف جر با داخل ہوا ہے. کیوں؟ زور پیدا کرنے کے لیے. اگر میں آپ سے کہوں کہ سمپل جملہ جو تھا اس کا پازیٹیو جملہ وہ کیا تھا؟ اب ذرا گرامر ذرا پڑھ لیں تھوڑی سی جی. انتا مجنون. لے جی، آپ نے ماشاءاللہ کل سورۃ العصر سنی اور آپ کے اندر ایک جوش جذبہ پیدا ہوا، آپ نے کہا جی اب میں نے دعوت دینی ہے دین کی، لوگوں کو حق بات بتانی ہے. ٹھیک ہے، اب جب آپ نے حق بات کی، گھر سے شروع ہوئے آپ، جیسے میں نے کہا تھا کل گھر سے ہی آپ نے بات شروع کی، تو گھر سے آپ کو کوئی داد نہیں ملی، شاباش نہیں ملی، بلکہ باتیں سننے کو ملی. جب آپ نے اپنی دعوت کو قائم رکھا تو مزید باتیں سننی پڑی، اور ان مزید باتوں میں آپ کو پاگل کہہ دیا گیا جی. یعنی آپ کہنا دین پہ چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، تو آپ کو شاباش کوئی نہیں دے گا، آپ کو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا یہ. ہاں جی، آپ نے سوچا کہ ہم نے ساری زندگی گزار دی ہے، کچھ نہیں کیا دین کے حوالے سے، تو اب آپ نے دنیا سے تھوڑی سی توجہ ہٹائی اور آخرت کی طرف توجہ دینی شروع کر دی، تو لوگوں نے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا، یہ پاگل ہو گیا. اب جو بات کریں کہ ایسے کر لیں، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے، لوگوں نے کہا کہ جی پاگل ہو گیا یہ. دین کے لیے آپ کچھ خرچ کرنے لگے، اپنی صلاحیت، اپنا مال، اپنا وقت، یعنی وہ چیزیں جو آپ دنیا کمانے کے لیے استعمال کر رہے تھے وہ آپ نے دین میں استعمال کرنی شروع کر دی، اپنی آخرت بنانے کے لیے خرچ کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے آپ کو پاگل کہنا شروع کر دیا. قرآن مجید زندہ کلام ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر، حضرت تبوک کے موقع پر، اپنا سارا مال جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اچھے حالات میں تھا اور میں نے سوچا کہ آج موقع ہے ابو بکر سے آگے نکلنے کا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مال کا آدھا حصہ، ٹھیک ہے، جو کچھ تھا میرے پاس، میں نے اس کا آدھا حصہ گھر پر رکھا اور آدھا حصہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور بڑا میں خوش تھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب حضرت ابو بکر پہنچے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے گھر؟ تو کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا. یعنی سب کچھ لے آئے، سب کچھ لے آئے. تو اس وقت عمر نے کہا تھا کہ عمر تو جو مرضی کر لے، ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکتا. اب آج اگر کوئی دین کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے اور آپ اپنا سب کچھ لے جائیں تو آپ کو یہی باتیں سننے کو ملیں گی نا کہ یہ پاگل ہو گیا، اسے نہ اپنے گھر کی فکر ہے، نہ بیوی بچوں کی فکر ہے، نہ اپنے مستقبل کی فکر ہے. یعنی ایمان، وہ جو قرآن نے کہا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، تو قالو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی آج کے دور میں زندہ کلام ہے نا، میں بات کر رہا ہوں، تو بے وقوفی کہا جائے گا جی آپ سب کچھ خرچ کر دیں. تو بڑی بڑی جو باتیں سننی پڑتی ہیں آپ کو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق بات کی تو آپ کو بھی باتیں سننی پڑی جو کہ قرآن میں درج ہیں، جن میں سے ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے سے گرامر سمجھانے کے لیے رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سینسٹیو انسان کوئی نہیں تھا. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے دعوت دینی شروع کی، آپ کو باتیں سننی ملی، آپ کو لوگوں نے پاگل کہہ دیا کہ پاگل ہو گیا یہ، اس تو فکر ہی نہیں ہے مستقبل کی اپنے. تو ظاہر بات ہے انسان ہیں آپ، سینسٹیو ہیں، محسوس کریں گے، تو اب آپ کو تسلی کیسے ہوگی جی؟ تلخ باتوں کو سننے کے بعد آپ کو لازماً آپ کا کوئی پیارا، آپ کا دوست، کوئی آپ سے ہمدردی کے الفاظ بولے گا اور آپ کو کہے گا، یعنی کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ انت مجنون، عربی میں کہ تم پاگل ہو، تو آپ کے دوست نے آپ کو جن الفاظ میں تسلی دی ہوگی وہ الفاظ کیا ہوں گے جی؟ مجنون سمجھتے ہیں نا، یعنی اردو میں جسے مجنون بھی کہا جاتا ہے. یعنی مجنون عربی کا لفظ ہے اور دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ پاگل والا اور ایک دوسرا جسے جن کا سایہ ہو جائے اسے بھی مجنون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ما انت مجنون، تم مجنون نہیں ہو. لیکن تسلی نہیں ہوئی، تسلی ہوگی آپ کو مزید آپ کی پیاری ہستی سے. آپ کے والد آپ کو تسلی دیتے ہیں، آپ کے بڑے آپ کو تسلی دیتے ہیں، اور وہ مزید زوردار انداز میں تسلی دیتے ہیں. تو کیا کہیں گے؟ ما انت بی مجنون، یعنی تم بالکل پاگل نہیں ہو، تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو. اب ایک پھر اس سے حوصلہ ملتا ہے، انسان کو تسلی ملتی ہے. اب ذرا تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہوں گے تو آپ کو حوصلہ کس نے دینا ہے جی؟ تو آپ کو حوصلہ ملے گا ہی کہاں سے؟ پھر اللہ کی طرف سے ملے گا. اور پھر ان الفاظ میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا قسم کھا کے کہ نون والقلم. اب دیکھیں ایک جملہ منفی ہوا، پھر اس میں زور بھی پیدا ہو گیا اور شروع میں قسم بھی آ گئی. نون والقلم، قسم ہے قلم کی، وما یسترون. ٹھیک ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ یہ سب باتیں لکھ رہے ہیں، جو یہ بکواس کر رہے ہیں ان کی سب بکواس جو ہے لکھی جا رہی ہے. اور پھر تسلی دی آپ کو ان الفاظ میں، ما انتا بی نعمت ربی کا، یعنی بی نعمت ربی کا یہ آپ کا سمپل جار مجرور مرکب جاری ہے، یعنی اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ متعلق جملہ اسمیہ میں جو متعلق جز ہے وہ یہ آ گیا، ما انتا بی نعمت ربی کا بی مجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے، اپنے رب کی نعمت سے ہرگز مجنون نہیں ہے. اور پھر آگے دیکھیں مزید پازیٹیو جملوں میں، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، انا بھی لگا ہوا ہے، لام بھی لگا ہوا ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یعنی اینڈ لیس اجر ہے آپ کے لیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، انا کا وہی جو کل ہم نے انا کو ضمیر کے ساتھ دیکھا تھا نا، وَإِنَّكَ لام پھر آ گیا لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو عظیم اخلاق پر فائز ہیں. فَسَتُبْصِرُوا، ٹھیک ہے، پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ پاگل ہے کون، لگ پتہ جائے گا ابھی. یعنی ابھی برداشت کرو، باتیں سنو، لیکن اپنے کام کو جاری رکھو. تو یہ قرآن حوصلہ دیتا ہے جی. قرآن آج بھی پڑھیں تو بالکل زندہ کلام ہے، یہ آپ کو حوصلہ دے گا کہ کیسے کرنا ہے کام، تسلی کہاں سے ملے گی، کن الفاظ سے تسلی ملے گی. خالی آپ پڑھتے جائیں، اس کا ظاہر بات ہے اپنا ایک اثر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گا قرآن کہ قرآن آپ سے کہہ کیا رہا ہے، وہ بات نہیں بنے گی جی. تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ما حرف نفی جملہ اسمیہ کے شروع میں آیا، انتا اسم ما ہو گیا،
ماں کا اسم اسے میں مبتدا نہیں کہہ رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ ماں آ گیا تو میں اسے مبتدا نہیں کہوں گا. اور یہ مجنون جو ہے خبر ماں ہے, ماں کی خبر ہے اور اس پر با زائدہ لگا ہوا ہے, یعنی صرف زور دینے کے لیے. اور بھی نعمت ربی کا, یہ آپ کا جار مجرور یعنی متعلق جو جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے وہ درمیان میں آ گیا. نارملی ہم نے دیکھا تھا نا کہ متعلق جو ہے وہ اینڈ پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, تو مبتدا خبر اور پھر متعلق. لیکن بعض اوقات درمیان میں بھی آ جاتا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان اللہ علی کل شیء, تو علی کل شیء درمیان میں آ گیا اور قدیر خبر اینڈ پہ چلی گئی, ٹھیک ہے. تو یہ پھر اس کلام میں خوبصورتی کے لیے, اس کا وزن برقرار رکھنے کے لیے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کر دی جاتی ہے, یعنی الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا جی, جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. کیسے بنانا ہے؟ ماں لگا دیں شروع میں, خبر کو منصوب کر دیں, اور مزید زور پیدا کرنا ہے تو حرف جر بعد داخل کر دیں خبر پر, جس سے خبر جر میں چلی جائے گی. اب اس کی پریکٹس ہم نے کیسے کرنی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی. جس طرح کل انا کی پریکٹس کی تھی اسی طرح اس ماں کی پریکٹس آپ کیسے کریں گے جی. المسلم کاذب, مسلمان جھوٹا ہے, جھوٹا ہوتا ہے, اس کا ترجمہ کر لیں. اب چونکہ اس کو ہم نے منفی بنانا ہے اس لیے جملہ رکھا ہے فی الحال. اب یہ میں بات جو کر رہا تھا نا کہ ہمیں تو کوئی سچی بات بھی کہی جائے تو بری لگ جاتی ہے. میں آپ میں سے پوچھوں جی کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس نے آج سارا دن جھوٹ نہ بولا ہو؟ کوئی ایسا شخص صبح سے اٹھنے کے بعد سے اب تک اس نے کوئی جھوٹ نہ بولا ہو؟ کیا بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس جان بوجھ کے بولا یا جان بوجھ کے نہیں بولا, یہ نہیں, نہ بولنے والی بات اگر غور کریں نا. اور ابھی آپ نے ذرا جذباتی طور پہ ہاتھ کھڑے کر دیے, ذرا جا کے تسلی سے صبح اٹھنے کے بعد سے اب تک کا جائزہ لیجئے گا, شاید کوئی ایسا موقع آ ہی گیا ہو. تو بات میں وہ کر رہا تھا نا کہ ہم اتنا جھوٹ بولنے کے باوجود کوئی ہمیں اگر جھوٹا کہہ دے نا تو ہمیں برا لگتا ہے, حالانکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس کے باوجود کوئی ہمیں جھوٹا کہہ دے تو ہمیں برا لگتا ہے کہ نہیں, اس نے مجھے جھوٹا کیوں کہا. تو اس لیے میں نے ڈرتے ڈرتے یہ جملہ لکھا جی, المسلم کاذب, مسلمان جھوٹا ہوتا ہے. لیں جی اب ان کو ہم سب کو منفی بناتے ہیں جی. عمر, پہلا جملہ المسلم کاذب, ماں لگائیں. مل مسلم کاذبن, ماں کی وجہ سے خبر حالت نصب میں چلی گئی جی. حمزہ, المسلمانی کاذبانی, مل مسلمانی کاذبینی, مل مسلمانی کاذبینی, ٹھیک ہے جی. شہزاد, المسلمون کاذبون, مل مسلمون کاذبینا, ٹھیک ہے. اب چونکہ یا لگ گئی تھی نا تو یا سے پیچھے پیش تو اس کی توقی نہیں بنتی, لہذا اس کی حرکت کو پھر چینج کر دیا جاتا ہے, زیر لگا دی جاتی ہے. مل مسلمون کاذبینا جی. خواتین سے, المسلمۃ کاذبۃ جی. مل مسلمۃ کاذبۃ, ہاں جی. الف لگاؤ اینڈ پہ دو زبر کے بعد, کیوں؟ گولتا آ گئی, کیونکہ وہاں لگایا تھا نا میں نے دو زبر کے بعد, یہاں نہیں لگایا. تو وہ رول پکا ہو گیا کہ جن اسما کے آخر میں گولتا آ جاتی ہے ان کو جب ہم حالت نصب میں استعمال کرتے ہیں دو زبر خالی لگاتے ہیں, دو زبر کے بعد الف نہیں لگتا جی. نیکسٹ جملہ جی, المسلمتان کاذبتان جی, ماشاءاللہ جی. مل مسلمتان کاذبتین جی. آخری جملہ, مل مسلمات کاذباتن, کاذباتن, آتن آتن, نصب آتے نہیں ہے, ٹھیک ہو. لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہے, مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں ہے, یا مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں ہوتا جی. مال مسلمو با لگ جائے گا شروع میں,
خبر پر, اور خبر جو ہے وہ حالت جر میں چلی جائے گی. مل مسلم بی کاذبن, اور یہ حمزۃ الوصل آپ کو پتہ ہی ہے, پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو علی کی صورت میں لکھا رہ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. پھر پوچھا اس نے کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن. بزدل بھی ہو سکتا ہے, بخیل بھی ہو سکتا ہے, اس میں دوسری برائیاں ہو سکتی ہیں, لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اب ذرا اپنا بھی, اپنے ماحول کا, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. جو سب سے زیادہ جھوٹا ہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہری کامیاب. کیوں ندیم صاحب؟ اسے سمجھ آتا ہے نا جسے جھوٹ نہیں بولنا آتا ہے. جو جھوٹ نہیں بولتا وہ تو کہتے ہیں پاگل ہے. کام بھلا کوئی ایسے چلتے ہیں جی دنیا کے, اور آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اکثر آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے. وعدہ کریں گے آپ سے جی میں آ رہا ہوں, اتنے بجے آ جاؤں گا, لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اتنے بجے پہنچ جائے. تو بہرحال جی مل مسلم بی کاذبن. جی دوسرا جملہ مل مسلمانی بی کاذبینی. پہلے والا کاذبینی نصب والا تھا, اب جو کاذبینی ہے یہ جر والا ہے. سوال پیدا ہوتا تھا نا شروع میں کہ کاذبانی, کاذبینی, کاذبینی, تو دو جگہ کاذبینی آ رہا ہے نصب اور جر میں. تو پتہ کیسے چلے گا جی نصب والا ہے کہ جر والا؟ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ با دیکھا تو آپ نے کہا یہ جر والا ہے, جب با نہیں لگا تھا تو آپ نے کہا نصب والا ہے. ماشاءاللہ. جی مل مسلمون بی کاذبینا. اب کاذبینا جر والا ہے. کاذبون, کاذبینا, کاذبینا. جی مل مسلمۃ بی کاذبۃن. مل مسلمتانی بی کاذبتینی. اب یہ جر والی کاذبتینی ہے. اور مل مسلمات بی کاذباتن. تو اب کاذباتن جو ہے یہ جر والا اسم ہے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو جس طرح ہم نے کل انا کو سامنے رکھ کر پریکٹس کی تھی, اسی طرح آج ماں کو بھی رکھ کر پریکٹس کی. زور بھی پیدا ہو گیا. لاسٹ میں نے انا کے ساتھ ضمائر کو استعمال کیا تھا, تو آج بھی ماں کے ساتھ ضمائر بھی استعمال کر کے دکھاتا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کوئی چینج نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ انا نے اسم یعنی مبتدا کو افیکٹ کرنا تھا نا, تو پھر وہ رفع والے ضمائر جو ہے نصب والے ضمائر میں تبدیل ہو گئے تھے. لیکن ماں نے کیا کرنا ہے, اس نے تو خبر کو افیکٹ کرنا ہے, اور ضمیر خبر کی جگہ پہ تو آئے گا نہیں. لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے 3 جملے لکھ کے دیتا ہوں جی. ہوا مؤمن, ہوا مؤمن. مثنیٰ والا جملہ کیا بنے گا جی اس کا؟ ہما مؤمنانی. اور جمع ہم مؤمنون, مؤمنون. لے جی داخل کریں جی. ماں کیا بنا جی؟ ماں ہوا مؤمنن. جی ماں ہما مؤمنینی, ماں ہم مؤمنین, ماں ہم مؤمنین. ماں ہوا مومن وہ مومن نہیں ہے, ماں ہما مؤمنینی وہ دونوں مومن نہیں ہیں, ماں ہم مؤمنین وہ مومن نہیں ہیں. اب ذرا مزید زور پیدا کریں. ماں ہوا بمؤمنین, ماں ہما بمؤمنینی, ماں ہم بمؤمنین. تو ماں ہوا بمؤمنین وہ ہرگز مومن نہیں ہے, ماں ہما بمؤمنینی وہ دونوں ہرگز مومن نہیں ہیں, ماں ہم بمؤمنین وہ سب ہرگز مومن نہیں ہیں. قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے.
وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں. تو قرآن سے ایگزامپل آ رہی ہے بس. تو یہ با جو بیچ میں لگا ہوا ہے یہ اگرچہ زائد ہے، یعنی اس سینس میں کہ اس کے معنی نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کا اثر دیکھ لیں. یعنی سمپل آپ ترجمے میں جائیں گے تو آپ کو یہ لکھا ملے گا کہ وہ مومن نہیں ہے، یعنی وہ اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. اب یہ جو ایکسپریشن ہے یہ لکھنے میں تو نہیں آ سکتا نا کہ وہ مومن نہیں ہے. ترجمہ کرنے والے تو شاید یہی لکھا ہو کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن وہ ایکسپریشن کہاں سے لائے؟ لہٰذا وہ کچھ الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. تو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. ٹھیک ہے، تو گرامر سے یہ فرق پڑتا ہے جی. آپ کو اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پازیٹو جملے میں زور پیدا کیا تھا تو سنگل زور تھا کہ ڈبل زور تھا. صحیح. منفی جملے کو منفی بنایا تو وہ سادہ منفی بنایا تھا یا اس میں زور بھی پیدا کیا گیا تھا، تو یہ با بتائے گا آپ کو، با بتائے گا. ٹھیک. تو یہ تھا جی چھوٹا سا ٹاپک. باقی کئی جگہوں پر آپ کو سمپل جملہ ملے گا، جیسے سورہ یوسف میں جب عزیز مصر کی بیوی نے دعوت کی تھی عورتوں کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے سامنے آئے تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں. وقطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلنا حاشا للہ، اور بولی کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، ما ھذا بشرن. تو یہاں دیکھیں سمپل منفی جملہ آیا ہوا ہے کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے. ما ھذا بشرن. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو پتہ چلے گا کہ پازیٹو جملہ ہے، انا بھی لگا ہوا ہے، لام بھی لگا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا ڈبل زور ہے. اور منفی جملہ آپ پہچان لیں گے ما ھذا بشرن. اور کیسے پتہ چلا کہ یہ ما نافیہ ہے؟ خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آپ کو مل گئی. ٹھیک. یہ اس لیے پہچان میں کروا رہا ہوں کہ ایک ماں کل ہم پڑھیں گے، صحیح ہے، وہ سوالیہ ماں ہوگا، تو دونوں میں فرق آپ کو یہیں سے پتہ چلے گا. ماں جو ہے کیا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ماں جو نفی کے لیے آتا ہے اس کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے. بس یہاں سے آپ کو پہچان ہوگی کہ نصب، اگر آپ کو جملہ اسمیہ میں خبر مل جائے گی تو وہ ماں نافیہ ہوگا، اور اگر نصب میں نہیں ملے گی تو وہ ماں سوالیہ ہوگا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے، ابھی سے میں اس میں آپ کو نہیں لا رہا جی. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے کہ یہ ٹاپک کلیئر ہوگی. کویسچن اس حوالے سے؟ الحمدللہ. ایک چھوٹا سا ٹاپک ہم ساتھ شروع کریں گے، وہ بھی اسی منفی جملے سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے بعض جگہ پر ایک لا نظر آتا ہے جی، لا، جس کے بعد آپ کو اسم منصوب نمبر 1، نمبر 2 نکرہ، اور نمبر 3 بغیر تنوین کے نظر آتا ہے جی. قرآن مجید آپ نے پڑھنا شروع کیا، آپ نے سورۃ البقرہ پڑھنی شروع کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو ذرا نوٹ کریں، میں نے جو لا کے بعد 3 کنڈیشنز ذکر کی ہیں وہ ساری کنڈیشنز آ رہی ہیں نا. لا کے بعد آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب ہے، نصب میں ہے، ٹھیک، نکرہ ہے اور تنوین بھی نہیں ہے. ریب کا لفظ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ریب
اگر معرفہ لاؤں تو الریب بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر تنوین کے ساتھ لاؤں تو ریبن، ریبن اور ریبن، تو نصب میں ہوتا تو ریبن ہوتا تنوین کے ساتھ، لیکن تنوین بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، اور تنوین گئی تو الف بھی چلا گیا، تنوین بھی نہیں ہے نصب میں اور نکرہ۔ لا کے بعد آپ کو ایسا اسم اکثر ملے گا، اور کہاں کہاں ملے گا وہ بھی میں آپ کے سامنے ایگزامپلز اور ڈالتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ لا کیا کرتا ہے جی، اس لا کے بارے میں سن لیں کہ یہ لا جو ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے اس کی خبر میں سے۔ جی یہ لا جو ہے اپنے بعد میں آنے والے اسم کی پوری جنس، جنس سمجھتے ہیں پوری کلاس، یعنی شک نام کی کوئی بھی چیز جو ہوگی نا اس کی نفی کر دے گا، کس میں سے؟ خبر میں سے۔ خبر کیا تھی اصل میں؟ لا ریب فی القرآنی، لا ریب فی القرآنی، تو القرآن کے لیے ضمیر آ گئی، تو ہم نے کہا کہ لا ریب فیہ۔ تو یہ لا جو ہے یہ گرامیٹیکلی کہلاتا ہے جی لائے نفی جنس، لائے نفی جنس، یعنی ایسا لا جو کہ اپنے اسم سے، ٹھیک ہے، اپنے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دے خبر میں سے، اور اس کے اسم کی پہچان یہ ہے کہ لائے نفی جنس کا اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا ترجمہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ترجمہ ہوگا ہی نہیں، پہلی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو لا ریب فیہ کا ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ اس میں یعنی قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کوئی بھی شک نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں۔ اب یہ اس طرح تین انداز میں اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے لائے نفی جنس کا۔ لا ریب فی، قرآن میں کوئی بھی شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں، شک ہے ہی نہیں۔ کس چیز میں شک نہیں ہے؟ ایک تو اس کے منزل من اللہ تعالی ہونے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کرتا ہے، اور دوسری بات کہ اس کے مضامین میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا ہے وہ ہوگا۔ یہ لائے نفی جنس کہلاتا ہے جی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن دیکھیں اپنا تعارف کہاں سے کروا رہا ہے کہ یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اپنا ذہن بالکل صاف کر لو، یعنی یہ کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ذرا ڈرا ڈرو دیا قرآن میں، اللہ تعالیٰ کہاں عذاب دے گا؟ ذرا لوگ سیدھے رہیں تو یہ کر دیا وہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آپ دیکھیں یہ لائے نفی جنس، اس کا استعمال سب سے بڑی بات ہمارے کلمہ میں اس کا استعمال ہے جی، ذرا غور کریں۔ لا الہ الا اللہ، یہاں پر جو الا اللہ ہے یہ غیر اللہ کے معنی میں ہے، یعنی لا الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ مطلب اب ترجمہ کرنا چھوڑ دیں گے، آپ اسے محسوس کریں گے کہ بات کی کیا جا رہی ہے جی، یہ مزہ آئے گا عربی پڑھنے کا۔ پھر اب یہ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ، جب عرب کو پتا تھا کہ میں نے اگر یہ کہہ دیا تو مجھے کیا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ہماری تو خوش نصیبی ہے نا کہ ہمیں مفت میں کلمہ مل گیا، ہم گھر میں جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں پر کلمہ پہلے سے جانا پہچانا جاتا تھا، اللہ، رسول، قرآن، ٹھیک ہے۔ بچپن میں شاید کہیں پڑھا ہوگا وہ پہلا کلمہ طیب میں نے پاک، ہم نے تو میرا خیال ہے کبھی شعور سے کلمہ بھی نہیں پڑھا، پورے شعور کے ساتھ ہم نے کبھی کلمہ بھی نہیں پڑھا، وہی بچپن کا جو پڑھا ہوا ہے وہی ہے۔ لیکن عرب کو پتا تھا کہ اگر میں نے جب
کہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ تو ایک میرے ساتھ ہوگا کیا اور مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا. تو آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا, مثالیں بھری پڑی ہیں. تو یہ ہے جی لائے نفی جنس. اللہ کے علاوہ تمام ہر قسم کے معبود کی نفی کر دی, کوئی معبود ہے ہی نہیں. پھر بھی دیکھیں اگر پھر بھی ہمارے عقیدے صحیح نہیں ہوتے تو کمزوری کہاں ہے جی. پھر میں نے ایک حدیث آپ کو شروع کروائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ یذلہم اللہ فی ظلہ, جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا یوم لا ظلہ. یہ بھی دیکھیں لائے نفی جنس ہے, لا ظلہ. ظل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو. تو لائے نفی جنس ہے. اس کے بعد ظل کا لفظ نکرہ ہے نصب میں اور بغیر تنوین کے. تو گویا سائے کی ہر شکل کی نفی کر دی. سائے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں نا, یعنی آپ ذرا دیکھیں دھوپ میں آپ کو پورا سایہ, ایک تو چھت کا, گھر کے اندر ہے تو چھت کا سایہ آپ کو میسر ہے, گھر سے کمرے سے باہر نکلتے ہیں تو برآمدے کا سایہ مل جائے گا, تھوڑا سا باہر نکلیں گے دیوار کا سایہ مل جائے گا, اور باہر نکلیں گے درخت کا سایہ مل جائے گا, کھلے میں جائیں گے چھتری نکال لیں گے چھتری کا سایہ ہو گیا, چھتری نہیں ہے تو کوئی کاپی کوئی فائل کور وہ اوپر رکھ لیا اس کا سایہ, اور کچھ نہیں تو ہاتھ ہی رکھ لیں گے. تو جتنی بھی سایوں کی پاسبلٹیز ہیں سب کی نفی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا ظل الا ظلہ, اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرب واقعی جب قرآن سنتا تھا یا نبی کی حدیث سنتا تھا تو کیا اثر ہوتا تھا. ہم وہ بیان ہی نہیں کر سکتے اپنی زبان میں نا, یعنی ان چیزوں کو. قرآن مجید کا ایک مقام مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں مومنوں کو لے کر جا رہے تھے تو بیٹے کو انہوں نے دیکھا, وَهُوَ فِي مَعْزِلٍ, وہ ایک اونچی جگہ پہ تھا. قَالَ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا, تو بچے کو آواز دی بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے. تو قَالَ, بچے نے کہا کیا کہ سآوی الی جبل, میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, یعصمنی من الماء, وہ بچا لے گا مجھے پانی سے. تو نوح علیہ السلام نے جو بات کی بڑی خوبصورت بات تھی, قال لا عاصم اليوم, لا عاصم, آج کوئی بچانے والا نہیں ہے ہی نہیں, آج بچ ہی نہیں سکتا تو سوائے اس کے جس پہ میرا رب ہی رحم کرے. تو یہ وہ اثر ہوتا ہے جی گرامر کے بعد. اس طرح ہم اکثر کرتے ہیں. ایک اور بھی آپ کو سنا دوں میں, اکثر ہمارے دین کی جب دعوت دی جاتی ہے نا کسی کو تو وہ یہ جملہ کوڈ کرتے ہیں, انہوں نے کہا نا دین کے لیے کچھ محنت کریں, کوئی آئیں نماز وغیرہ یہ وہ سارا, تو کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین, دین میں ٹھیک ہے کسی قسم کی زبردستی نہیں. دراصل اس آیت کا غلط مفہوم لیتے ہیں نا, یعنی یہاں پر زبردستی سے مراد کون سی زبردستی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر ہونا چاہیے جی, ٹھیک ہے. یعنی والدین بھی زبردستی کریں, نماز کا کہیں, پھر اسٹیٹ وہ بھی زبردستی کر سکتی ہے, زکوٰۃ کے لیے کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وہاں دیکھیں نماز کا جو حساب ہے, وقت ہوتا ہے نماز کا, سب کچھ بند ہو جاتا ہے, سختی ہے. تو یہاں نماز کا کسی کو تو وہ یہی آیت کوٹ کرتا ہے جی لا اکراہ فی الدین, کوئی نہیں زبردستی کوئی نہیں, جب ہم چاہیں گے پڑھ لیں گے. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے. پھر لا حول ولا قوت الا باللہ, تو یہ لائے نفی جنس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوشچن جی, لا حول ولا قوت, دونوں چیزیں آ گئی نا, ٹھیک ہے. نہ تو آپ نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ آپ برائی سے بچ سکتے ہیں اللہ کے اذن کے بغیر, ٹھیک ہے. اللہ نے اختیار دیا سب کو, لیکن اختیار بھی ایک حد تک ہے.
صحیح ہے. یعنی وہ جو کہا تھا نا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ جب میرا جی چاہے گا میں ایمان لے آؤں گا، تو اللہ نے صاف فرما دیا تھا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. یعنی تمہاری صرف مشیت سے کچھ نہیں بنے گا، اللہ کی مشیت بھی ملنی چاہیے. لیں جی الحمدللہ یہ تھا ٹاپک ہمارا آج کا. جملہ اسمیہ کو ہم نے منفی بنایا، وہی سمری جو 3-4 پوائنٹس کی صورت میں ہوتی ہے. سمپل سا پوائنٹ ہے جی، جس کے لیے ایک پورا گھنٹہ لگا کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے بہت سارے الفاظ موجود ہیں. ان میں سے ہم نے صرف ماں کا انتخاب کیا اس لیے کہ ماں کے استعمال میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہے، باقی ہر لفظ کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط ہوتی ہے. تو ماں لگائیں گے اب جملہ اسمیہ کے شروع میں منفی بنانے کے لیے. ماں منفی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک اعرابی تبدیلی لائے گا جملہ اسمیہ میں. وہ اعرابی تبدیلی یہ ہوگی کہ جملہ اسمیہ کی خبر حالت نصب میں چلی جائے گی. اب آپ چاہتے ہیں کہ منفی جملے میں زور پیدا کریں تو اس منفی جملے پر یعنی ماں کی خبر پر حرف جر با داخل کر دیں گے، جس سے وہ خبر حالت جر میں چلی جائے گی اور اس با کے معنی نہیں کیے جائیں گے وہاں پر، کیونکہ با کے اپنے معنی ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانا. اور پھر ہم نے ایک لائے نفی جنس کے بارے میں پڑھا کہ لائے نفی جنس ایسا لا ہوتا ہے جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کی مکمل جنس کی نفی کر دیتا ہے خبر میں سے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے اور بغیر تنوین کے ہوتا ہے، یعنی ان 3 شرائط کے ساتھ ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج ہمارا یہ ٹاپک بھی مکمل ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنائیں گے. اور میں ایک دن پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسوں انشاءاللہ تعالی ہم اپنا فعل شروع کر دیں گے جی. تو فعل کا پہلا لیکچر انتہائی اہم ہوگا. جس کا پہلا لیکچر مس ہو گیا اسے میں بتا دوں کہ وہ اس سے اگلے دن بے شک نہ آئے. ٹھیک ہے، اس سے اگلے دن آ جائے جی. تو کیونکہ پہلا فعل کا لیکچر ہوگا نا بڑا اہم ہوگا، وہ آپ کا پورے فعل کی بیس بنائے گا جی انشاءاللہ تعالی. تو پہلے سے تیار کرو، جو کام کم کرنے ہیں کل کر لیں، پرسوں کا دن آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے جی. اور جو کچھ لوگ ہمارے غائب ہو گئے انہیں بھی بے شک لے آئیں کہ وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اس میں پچھلے سارے ٹاپکس بھی ریوائز ہو جائیں گے انشاءاللہ، مرکب توصیفی، اضافی، اشاری، جاری، وہ بھی سارے آئیں گے. اور فعل ایک نیا ٹاپک شروع ہوگا تو ہو سکتا ہے انہیں بھی کچھ سمجھ میں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس طرح اسم کو آسان بنایا اس طرح فعل کو بھی آسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.